मना की वादी के अंदर कायनात का एक अनोखा बाब रकम होता है। ये भी इम्तिहान है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का। इस खानदान ने कदम कदम पे इम्तिहान दिए। पहले औलाद नहीं है, ये सदमा सहा। फिर औलाद हुई तो कहा वादी गैर ज़ीज़रा में छोड़ा। अल्लाह का हुक्म माना और वहीं अपनी औलाद को और अपनी ज़ौजा को छोड़ चले आए। फ़लस्तीन में आके आबाद हो गए। फलम्मा बलग़ माहु साया, कुरान बताता जब वो चलने के काबिल हुए। एक रिवायत में 7 साल, 8 साल या 9 साल उम्र, बाज़ ने बलग़ा से बलूगत की उम्र मुराद ली है। अब हुक्म होता है जाओ मिलाओ। लेकिन यार मैं जद्दा गया तो वहाँ एक दोस्त के यहाँ ठहरा, तो उस घर के अंदर खिलौनों की बोरियां थी। तो मैंने उसको कहा कि आप ये कोई कारोबार करते हैं? तो उसका दोस्त भी था साथ, तो वो मुस्करा के कहने लगा कि ये कारोबार नहीं करता, बड़ी देर के बाद अल्लाह ने इसको बेटा दिया है। तो अब ये पाकिस्तान जा रहा है, तो जब भी बाजार जाता है 10-20 खिलौने खरीद लाता है। तो ये कितनी बोरियां खिलौनों की भर गई हैं, तो ये बुक करवाएगा, ऐसे तो नहीं इतने जा सकते। तो यार इतने अरसे के बाद बेटा हुआ और बाप मिलने जा रहा है, तो उसने खिलौने जमा किए। लेकिन ये कैसा बाप है जिसको हुक्म होता है इतने तवील अरसे के बाद बेटे को मिलने जा रहे हो, एक छुरी ले लो, एक रस्सी ले लो। यार इनके नाम बाकी हैं तो यूं ही बाकी नहीं हैं। इम्तिहान कितने बड़े थे। कहा जाओ, लेकिन हाथ में रस्सी ले जाओ, हाथ में छुरी ले जाओ। हजरत खलीलुल्लाह पहुंचते हैं, अपनी ज़ौजा से मिले और कहा बेटे को तैयार कर दो, दोस्त की दावत पे जाना है। मांग सजा दी जाती है, बेटे को नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर। बेटे को लेकर निकले। यार बेटा उन फवाने शबाब में हो, चढ़ती जवानी हो, तो बाप देख करके कितना खुश होता है। और फिर उसका बेटा भी इकलौता हो, और बेटा भी बुढ़ापे का सहारा हो, असाए पीरी हो, रब से मांग मांग के लिया हो। और फिर बेटा भी वो जिसकी पेशानी में मोहम्मद का नूर चमक रहा है। ऐसा बेटा तो चेहरे की बलाएं लेने को जी चाहता है। लेकिन हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह के हुक्म पे उस बेटे को ज़बह करने के लिए हाथ में छुरी और रस्सी दबाए मना की वादी की तरफ बढ़ रहे हैं। शैतान ने समझा कि इससे नाजुक मरहला इस खानदान पे नहीं आ सकता। हजरत हाजरा के पास पहुंचा। पता है शहजादे किधर गए हैं? कहा उनके बाप ले गए हैं दोस्त से मुलाकात करवाने के लिए। कहा नहीं, वो उनको ज़बह करना चाहते हैं। कहा सोच के बात कर, वो बाप है ज़बह करेगा? कभी बाप भी बेटे को ज़बह करता है और बेकसूर ज़बह करेगा? मैं जानती हूं कितनी आहे सहरगाही का नतीजा है वो बेटा। अल्लाह से कितनी रो रो के दुआएं मांगी और वो फर्जंद मिला। कहा वो अल्लाह का हुक्म समझते हैं। तो हजरत हाजरा ने कहा जालिम तू कहीं शैतान तो नहीं? अगर रब का हुक्म है, मेरी गोद में एक इस्माइल है, काश 1000 इस्माइल होता, राह खुदा में कुर्बान कर देते। इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंच रहा। इस्माइल पता है तेरे बाप तुम्हें किधर ले जा रहे हैं? कहा कि किधर? कहा कि वो ज़बह करने ले जा रहे हैं। कहा तुम सोच के बात करो। उनकी आंखों की चमक नहीं देखी? मेरी तरफ देखते हैं तो लगता है कि उनकी आंखों से शहद टपकता है और वो मुझे ज़बह कर देंगे। कहा अल्लाह का हुक्म समझते हैं। कहा अच्छा? कहा हाँ। कहा इस्माइल के वजूद में एक जान है, काश मेरे एक एक बाल में जान होती और राह खुदा में कुर्बान कर देता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास शैतान पहुंच के बोलता है इब्राहीम अल्लाह को राजी करने के और थोड़े तरीके हैं, जरूर बेटे को ज़बह करना है। तो वो भी कंकर उठा के मारते हैं और शैतान को रास्ते से हटा के मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। कुरान ने वो सारा मंजर बयान किया है। फलम्मा बलग़ माहु साया, बाप बेटे के पास आया और कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, बता तेरी राय क्या है? बेटे पर सख्ता तारी हो जाता, आंखें फटी की फटी रह जाती। बाप क्या बोल रहा है? लेकिन ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद। अल्लाह अकबर। फर्जंद हो तो इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसा। फंजुर माज़ा तरा, बता तेरी राय क्या है? बेटा खामोशी इख्तियार कर लेता। अस्सकूत मिनर रिज़ा, तो सुकूत भी रिज़ा से है, उसकी खामोशी भी रिज़ा मानी जाती। और जब
اس طرح کی سراسیمگی کی کیفیت ہو تو خاموشی ہی رضا ہوتی ہے۔ بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ ذبح کر لیجئے، یہ بھی امتثال امر ہوتا، لیکن بیٹے نے 2 قدم بڑھ کے بات کی۔ بیٹے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے۔ یہ نہیں کہا یا ابا تذبح، ہاں ابا جی ذبح کر لیجئے۔ ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا، بلکہ کہا یا ابا تفعل، اے ابا جان کیجئے، ما تؤمر، جو بھی حکم ہو۔ ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کیجئے۔ رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ منا کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے طے کر لیا۔ باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ یار اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ یہاں دیکھیے فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے، اس پر مفسرین کے 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ الٹا لٹایا تاکہ کفا سے ذبح کروں، گردن کے پچھلے حصے پر چھری رکھ کے ذبح کروں گا، منمونہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور میرے دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ جاگے جس سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا کہ آپ جانور قربانی کے لیے جو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دے کے اس کی پیشانی کو زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ رگیں تن جائیں اور ذبح کرنے میں آسانی ہو۔ حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کو بل دے کر کے ان کی پیشانی پتھر کے ساتھ جوڑی گئی۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور بیٹے کو ذبح کرنا آسان ہو۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی بہر صورت کرنی ہے۔ سعادت مند بیٹا بولتا ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو دیر ہو جائے۔ باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے ابا جان رسیاں کھول دیجئے۔ کیوں؟ آپ کا منصوبہ، آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں۔ تو پھر کیوں رسیاں کھولوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا مورخ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا۔ کھول دیجئے، نہیں تڑپوں گا۔ رسیاں کھل جاتی ہیں، بیٹا پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، منا کی وادی ہے، کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، حوریں تھرا رہی ہیں، زمانہ کانپ رہا ہے، منا کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے، مالک قیامت آنے والی ہے۔ فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے؟ کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہا ہے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو، میری فرما برداری، انقیاد امر اور اطاعت اور امتثال امر کی مثال تو دیکھو، ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نو نہال فرزند کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے۔ عجیب منظر ہے کائنات کے اندر۔ حضرت ابراہیم آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دی۔ اللہ اکبر، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا۔ پاس پڑے پتھر پر چھری کو مارا، لما تقطع یا سکین، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری نے آواز دیا الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہوتا ہے۔ کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا۔ اس کا یہ مفہوم بھی نکالا جا سکتا تھا کہ میں نے تو چھری چلا دی، اب چھری نے کچھ نہیں کیا تو میرا کیا قصور۔ اللہ اکبر، دوبارہ چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا۔ گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا، لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے۔ جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا، اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔
بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد. اب یقین تھا کہ یہ سارا اہتمام ادھر سے، جبریل کا آنا اور دمبا پڑا ہے اور ذبح پڑا ہے اور جبریل امین موجود ہیں تو یہ یہی لے کر آئے ہوں گے، اور بیٹا مسکرا رہا ہے. یہ سارا منظر، یہ قرینہ حالیہ بتا رہا تھا کہ یہ سارا الوہی اہتمام ہے، رب نے قربانی قبول کر لی. لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ یہ قرینہ حالیہ آپ کو یقین دلاتا، بلکہ منا کی وادی چمکنے لگی اور وحی کے اجالوں سے پوری وادی روشن ہو گئی اور آواز آنے لگی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ منظر دیکھا تو ابراہیم ابھی کوئی سوال کرتے، کسی سے پوچھتے کہ یہ کیا ہوا، اتنے میں وحی نازل ہوئی اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا. إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے. تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا تیرے ہاتھوں سے، ہم نے تیرا امتحان لینا تھا. بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا. ہم نے تیری سنت کو اب قیامت تک کے لیے باقی رکھا، قیامت تک کے لیے باقی رکھا. اور پھر خود میرا رب کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو. اللہ اکبر. منا کی وادی کے اندر حج کے موقع پر 40 لاکھ حجاج ہیں، تو کچھ شیوخ عرب کے اور باقی عمراء مخیر سعادت مند لوگ 100 قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں. تو کروڑوں قربانیاں منا کی وادی میں ذبح ہو رہی ہوتی ہیں اور حدود حرم میں، اور بے ساختہ زبان پہ نکلتا ہے سلام علی ابراہیم. ہر سال یہ شور و غوغا ہوتا ہے کہ اس مرتبہ قربانی بہت مہنگی ہے، شاید زیادہ لوگ قربانی نہیں کر پائیں گے. لیکن جو ہی موسم قربانی کا آتا ہے، گلیوں اور بازاروں کے اندر جانور گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے بے ساختہ زبان پہ آتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر